کیسے پابندی کے ساتھ رمضان نمازیں پڑھی؟ پابندی کے ساتھ نماز شروع کر دو، آپ کو ایک نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر کی زندگیاں دیکھو کیسی زندگیاں تھی، وہ وصیت نامہ چھوڑ کے جاتے تھے تو ایسے بھی لوگ مل جاتے تھے جو ان کے جنازے پڑھا لیتے تھے، اور وصیت نامہ بھی اتنا کٹھن ہوا کرتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا، میری نماز جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر 4 شرطیں موجود ہو۔ پہلی شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی عصر کی سنت نہ چھٹی ہو۔ تیسری شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ چوتھی شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی اجنبی لڑکی پہ نظر نہ پڑی ہو۔ یہ 4 شرطیں لکھی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہے، وہ آئے جنازہ پڑھا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے 20,000 محدث تھے مجمع میں، 50,000 علماء تھے، 1,00,000 حفاظ تھے، اور اس سے زیادہ ناظرہ قرآن پڑھانے والے تھے۔ میرٹھ، سنبھل، مظفر نگر، دلی، دیوبند، چاروں طرف سے اتنا بڑا مجمع آیا تھا، لاکھوں لوگ تھے، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہے، وہ آئے جنازہ پڑھا ہے۔ کسی کے اندر 2 ہے تو 2 نہیں ہے، 1 ہے تو 3 نہیں ہے، 3 ہے تو 1 نہیں ہے، 4 کسی کے اندر نہیں تھی۔ آج ایسا کوئی چھوڑ کے جائے وصیت نامہ، چھلانگ لگا کہ پہلے وہی آتا جس نے کبھی فجر ہی نہیں پڑھی ہوتی۔ چلو پڑھا دیتا ہوں، بہت بڑے اللہ والے کا جنازہ ہے، کم از کم واٹس ایپ پہ میرا فوٹو تو چھپے گا۔ وہ تو جھوٹوں کا زمانہ تھوڑا تھا، سچوں کا زمانہ تھا۔ ہم تو بات بات میں جھوٹ بولتے، بلکہ جھوٹ کو چالاکی سمجھتے، دھوکہ دینے کو ہم اپنی ہوشیاری سمجھتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے رئیس تھے، بڑے امیر تھے، 8 لاکھ اشرفیوں کے مالک تھے۔ ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو اشرفیوں کی ایک تھیلی ان کے پاس تھی، تو ایک چور کی نظر پڑ گئی، تو اس نے دیکھا کہ یہ صوفی قسم کا آدمی ہے اور اس کے پاس اتنی ساری اشرفیاں ہے، اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ میری اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی ہے تو سب کے سامان کی تفتیش ہوگی تو ان کے سامان میں مجھے تھیلی مل جائیں گی، لوگ اس کی بات پر تو یقین نہیں کریں گے کیونکہ ان کا حلیہ لباس ایسا تھا سادگی والا، لوگ کہیں گے ضرور اس کے پاس ظاہر میں تو کچھ ہے نہیں، ضرور اس نے وہ تھیلی چرائی ہے۔ امام بخاری بڑے ذہین تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس کی نظر میں کھوٹ ہے اور اس کی نیت میں بھی کھوٹ ہے، تو اس چپکے سے وہ تھیلی نکالی تھیلے میں سے اور دریا میں پھینک دی، اور اس آدمی نے، چور نے، وہ بڑا شور مچایا کہ میری جواہرات کی تھیلی گم ہو گئی، کسی نے چوری کر لی۔ سب کا سامان چیک کیا گیا، کسی کے سامان میں وہ تھیلی ملی نہیں، اس کو تو پتا ہے کہ ان کے پاس تھیلی تھی۔ وہ سب جب مجمع منتشر ہو گیا تو وہ امام صاحب کے پاس جا کر کہنے لگا سچ بتانا میں نے آپ کے پاس وہ تھیلی دیکھی تھی، وہ تھیلی نہیں ہے، کہاں ہے؟ کہا جب تو نے کہا نا کہ میری تھیلی گم ہو گئی میں تیری نیت سمجھ چکا تھا، میں نے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ کہا اتنا بڑا سرمایہ آپ نے دریا میں ڈال دیا، ضائع کر دیا؟ کہا ضائع کرنا میرے لیے ضروری تھا کیونکہ میں پیغمبر کی حدیث نقل کرتا ہوں، اگر مجھ پر چوری کا الزام لگ گیا تو کل پیغمبر کی حدیث پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ کیسے اللہ والے لوگ تھے۔ آج بہت سارے لوگ جھوٹ بول کے اپنا دستخط کرا لیتے، بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے، زمین لے لیتے، نہیں میری تھی، اس کو تو پتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں وہ تو نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے نا، زبان ایسی ہوتی ہے، وہ بولتے ایسا ہے نا سارے لوگ کہتے ہیں یہی سچا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی سچائی صفائی دینے کی وہ سلیقہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایسی معافی ضمیر کو پیش کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، زبان میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے لیکن انداز نہیں ہوتا، سارے کہتے ہیں یہی جھوٹا ہے، لیکن سچا سچا ہوتا ہے، جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولے، کہو انشاءاللہ ہم سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ خواتین سے بھی کہوں گا جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ حضور فرماتے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا میرا امتی ہے ہی نہیں۔ سلیمان علیہ، میں نے ایک قصہ سنایا تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں
परिंदे आए थे, इनकी तो हुकूमत थी परिंदों पे। कहा फलाना बंदा हमारा शिकार कर लेता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं बुला के समझा दूंगा। वो बुलाया, कहा परिंदे शिकायत करते हैं कि तू उनका शिकार करता है। कहा अल्लाह ने परिंदे बनाई एक इंसान पकड़ के भून के खाए। बात तो ठीक है। 2-4 रोज के बाद परिंदे फिर आ गए। कहा आपने वो बंदे को समझाया नहीं, वो हमारा शिकार, उसका तो वो सिस्टम बदस्तूर जारी है। कहा आपको बनाया इसलिए गए कि इंसान पकड़ के खाए, भुन के खाए। तो कहा हमें शिकायत ये नहीं कि वो शिकार करता है, हमें शिकायत ये कि वो शिकारी के लिबास में नहीं आता है। वो जुब्बा कुब्बा पहन के आता है, अमामा पहन के, तस्बीह लटका के, हम समझते हैं जंगल में एहतिकाफ में बैठने जा रहा है, फिर हम तो गफलत में रहते, वो तीर निकाल के हमें जख्मी कर देता है। उसे कहो शिकारी के लिबास में आए ताकि हम अपना डिफेंस कर सके। तो बहुत सारे लोग हैं वो नौजुबिल्ला कोई अगर ये कहता है मैंने दाढ़ी इसलिए रखनी है कि मैंने लोगों को फांसना है, तो तुझे दुगना अजाब होगा। एक तो तू रसूलुल्लाह की सुन्नत की तौहीन कर रहा है और इस प्लेटफार्म से लोगों को तू ऐंठता है। तो दाढ़ी इसलिए नहीं रखनी है कि लोग हम पर भरोसा करें फिर हम उनकी जमीनें खा ले। लिबास इस्लामी इसलिए नहीं पहनना है कि लोग हम पर ट्रस्ट करें फिर हमें उसे डस लेना है। डसने के लिए इस्लामी लिबास नहीं पहनना है। और फिर कहता हूँ इस्लाम मेरा तुम्हारा मोहताज नहीं है, हम इस्लाम के मोहताज है। अल्लाह का कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के कुरान के मोहताज है। बल्कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरा आपका अगर लिबास इस्लामी है और दाढ़ी अगर नबी की सुन्नतें अगर हमने सजाई है तो मेरी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें इसका लिहाज करना है, हमें किसी के साथ फ्रॉड और धोखा और झूठ नहीं करना है। अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह झूठ से, अल्लाह ताला सूद से, अल्लाह ताला रिश्वत से और फ्रॉड और झूठ और धोखे से, डकैती चोरी से, कहो आमीन। अल्लाह मेरी आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। तो 4 शर्तें लिखी। अब कोई नहीं आता आगे। शाम का वक्त हुआ, मजमे को चीरता हुआ एक जवान पास आया, तो कफन की चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके, कहने लगा ख्वाजा मैं जानता हूं तू किसे कहकर गया है, मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, मेरा राज से मेरा अल्लाह मेरा ख्वाजा जानता था, तूने मुझे सबके सामने बरहना कर दिया। मैं नहीं पढ़ाता तो पढ़ाने वाला कोई है नहीं, मैंने काफी इंतजार किया, अगर मैं पढ़ा लेता हूँ फिर मेरा राज कोई नहीं रहता। अब तक तो 4 शर्तें मौजूद है, डरता हूँ आगे अगर इसके खिलाफ हो गया तो हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहा लोगों सफे बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। मुसलमानों यकीन करो, न वो किसी इलाके का पीर था, न किसी मस्जिद का इमाम था, न किसी मदरसे का शेखुल हदीस था, बल्कि उस जमाने में तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला हिंदुस्तान का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह है, तकबीर उला कजानी हुई, बादशाह है, असर की सुन्नत नहीं छूटी, बादशाह है, तहज्जुद कजानी हुई, बादशाह है, माँ बेटी बहू बहन के अलावा कभी पराई लड़की पे नजर नहीं पड़ी। और ये आया कैसी होंगी, जो भी मरता होगा सीधा जन्नत जाता होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको नमाजी बनाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल दिल से दिल तक इस्लामिक को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।